شادیوں کے ناکام ہونے کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ لاہور میں پچھلے ایک سال میں 1,97,200 خلا کے کیسز عدالت کے ذریعے پروسیس ہوئے، یعنی کہ خلا پروسیس ہوئی۔ اور جو اس کے علاوہ شادیاں ٹوٹیں جس میں کہ ڈیورس دی گئی، معاملہ کورٹ تک پہنچا ہی نہیں، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات پر اگر ہم غور کریں تو شادی کا جو کانسیپٹ ہے وہ عام طور پہ ہم اپنے ینگسٹرز کو دیتے ہی نہیں کہ شادی ہے کیا۔ شادی دراصل دو لوگوں کے ساری زندگی کے بندھن کا نام ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ شادی کے حوالے سے بچوں کو کوئی خاص کانسیپٹ بھی نہیں دیا جاتا، اور شادی کو نبھانے کے بارے میں تو کوئی خاطر خواہ کام ہوتا ہی نہیں۔ ایک اور بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے شادیوں کے ناکام ہونے کی کہ عام طور پہ کسی کے لڑکے یا لڑکی کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جب نشہ استعمال کرنے لگتا ہے لڑکا، یا لڑکی کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے ایموشنل یا کسی بھی طرح کا، تو ماں باپ کو دوسرے لوگ مشورہ دینے لگتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیجئے، شادی کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور نیچرلی جو پرسن اپنی ذات کی اپنی زندگی کی ذمہ داری نہیں اٹھا پا رہا، وہ ایک دوسری زندگی اور پھر آگے دنیا میں آنے والی اپنے بچوں کی زندگیوں کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا؟ تو شادی کے ساتھ جو رسک ہے وہ شروع سے ہی جڑ گیا۔ اسی طرح ایک شادی کے ناکامی کی اور وجہ سسرال والوں کے بارے میں ایسا کانسیپٹ پہلے سے ہی پروگرام کر دینا ہے کہ جیسے جو ساس ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، جو بہو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، نند اس طرح کے کردار کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی لڑکی جس گھر جاتی ہے اس گھر والوں کے بارے میں آلریڈی اس کی ایک نیگیٹو سی پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے، جس وجہ سے آپس کے مسائل ابھرنے لگتے ہیں۔ شادی کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کو جب کوئی وہ جاب کرتی ہیں یا فنکشنل ہو جاتی ہیں، پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اپنی شادی کے حوالے سے اتنی کانشیس نہیں ہوتی جتنا کہ اپنی اس جاب کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی لڑکی جو کہیں جاب کرتی ہے وہ اپنے باس کی ڈانٹ ٹپٹ تو سہ لیتی ہے، پر اپنے میاں کی ڈانٹ ٹپٹ اسے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ویسے تو ڈانٹنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹفل ریلیشن میں ہی رہنا چاہیے، لیکن کوئی چھوٹی سی بات بھی میاں کی بعض اوقات برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا، جاب پر یا ورک پلیس پر کوئی لڑکی اپنے کسٹمر سے معذرت کر لینے میں بھی کوئی برا محسوس نہیں کرتی، اسے جاب عزیز ہوتی ہے، لہٰذا وہ کسٹمر سے معذرت کر سکتی ہے، باس سے معذرت کر لے گی، وقت پر پہنچنے کا سارا ڈسپلن فالو کرے گی۔ لیکن وہی لڑکی اپنے گھر میں شادی میں کئی دفعہ انا کا اتنا زیادہ مسئلہ بنا لیتی ہے کہ اسے میاں کی کوئی بات گوارا نہیں، اسے گھر میں رہنے والے ساس سسر دیور جیٹھ نند ان تمام رشتوں کے حوالے سے ذرا سی بات بھی بہت زیادہ چبھتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی دفعہ لڑکیاں اگر ان سے پوچھا جائے کہ جاب یا شادی میں سے کس چیز کے حوالے سے ان کی پریورٹی ہے، تو دیکھتے ہوئے یہ بھی آتا ہے کہ وہ جاب چھوڑنے کو پسند نہیں کرتی، شادی چھوڑنے کو پھر بھی آسانی سے قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جاب دوبارہ ملے یا نہ ملے، شادی تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹس ہیں ایک گھر کو چلانے کی، یہ بڑا اہم ایک سمجھیے کہ ایک ذمہ داری ہے کہ دو لوگوں کا آپس میں ایک رشتے میں جڑنا اور پھر اس سے ایک خاندان کا بننا، یہ اتنی اہم بات ہے، اس کو کیجول نہیں لینا چاہیے، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں کسی کی بات پکی ہو رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں کسی شادی کے فنکشن کے لیے کوئی ہال بک کروایا جا رہا ہوگا، لیکن کیا ہم میرج کاؤنسلنگ کو بھی جانتے ہیں؟ یعنی شادی سے پہلے ہم لڑکیوں کا جہیز تو تیار کرتے ہیں، لیکن کیا ہم لڑکیوں کو گھر نبھانے، گھر رشتہ چلانے اور اس خاندان کا حصہ بننے کی کوئی تربیت بھی دیتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی ایموشنل مینجمنٹ کی بھی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے؟ کیا لڑکے کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز وغیرہ وغیرہ کے بہت زیادہ رجحانات ہیں، یہ رجحانات ایک خاندانی نظام کے لیے کس قدر تباہ کن ہوتے ہیں؟ تو دونوں کو، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کی اچھی تیاری اگر شادی کے لیے ہے تبھی ان کو اس بندھن میں باندھنا چاہیے، ورنہ جب تک وہ پوری طرح سے فٹ نہ ہو
کوالیفائی نہ کرتے ہوں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، تب تک اس کے حوالے سے تیاری کرتے رہنا بہتر آپشن ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا بستا رکھے اور آپ سے جڑے ہر رشتے کو خوشیوں اور سکون کے ساتھ بہترین زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔